بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو آٹا گوندتے وقت روٹی میں نمک کا استعمال کم کر دو، کیونکہ جو لوگ نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں بیماریاں ہی بیماریاں آتی ہیں۔ انجیر دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مسل لو، کبھی بھی آپ کو اپنے چہرے پر کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کبھی کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ آٹے میں لیموں ڈالو، آٹا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ بدن کو خوبصورت رکھنا ہے تو روزانہ نہار منہ، کھلی ہوائیں، لمبے لمبے سانس لیں اور کچھ دیر چہل قدمی کریں۔ سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سویا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ شہتوت دماغی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ 7 کھجوریں روزانہ کھانے والا بندہ ہر قسم کے جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک کی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کانوں کو بھر لیں، کچھ دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ پہ لگاؤ، اس سے آپ کے منہ کے چھالے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مولی کے پتے چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ نہار منہ انار کھاؤ، معدے کی سوزش دور ہوگی اور اس سے حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں تو وہ صبح نہار منہ انار کھائیں تو وہ اس سے صحت مند ہو جائیں گے۔ بند گوبھی موٹاپے کو کم کرتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش کیسی بھی ہو تو وہ ختم ہو جائے گی۔ بادام کا تیل گالوں پر لگاؤ، آپ کے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، اس سے بدن کو طاقت ملے گی۔ جو لوگ کھانے کے بعد زیادہ پانی پیتے ہیں تو وہ پھر اس سے موٹے ہو جاتے ہیں۔ چنے کی دال پانی کے ساتھ 6 دن تک منہ دھو لو، سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ چاہے رنگ جتنا بھی سانولا ہو تو وہ اس سے صاف ہو جائے گا اور چہرے کی چکنائی بھی اس سے صحیح ہو جاتی ہے۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو، اس سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کریلے مردانہ طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں شامل کر کے بالوں پر لگاؤ۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کا معمول ضرور بنائیں۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا پھر درد ہوتا ہو یا پھر کیڑا لگنے کی وجہ سے سوراخ بن جائیں یا خون آتا ہو تو پھٹکری لو، اس کو پانی میں ڈالو اور اچھی طرح مکس کر کے لگا دو، دانت کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مسواک ضرور کیا کرو اور اناناس کھاؤ، ڈرائی فروٹس کھاؤ اور سبزیاں وغیرہ کھایا کرو۔ دانتوں میں کیڑا ہو یا درد رہتا ہو تو 2 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لے لیں، اس کا پیسٹ بنا کر برش کے اوپر لگاؤ۔ صبح اور شام اس پیسٹ سے دانت چمک جائیں گے۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ انگور انگ انگ کی بیماریاں کھینچ لیتا ہے۔ سرسوں کا تیل اور ہلدی مکس کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اپنے دانت صاف کرنے سے بہتر دانت صاف ہوتے ہیں۔ چھوٹی الائچی کھانے والے انسان کی کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ غصہ کرنے والے انسان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ خوش رہنے والا انسان کی زندگی لمبی ہوتی ہے، اس لیے اپنی زندگی میں مسکراؤ اور لمبی زندگی پاؤ۔ سیری پائے دماغی طاقت کا خزانہ ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورتوں کو کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر چائے پینی ہے تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پینی چاہیے۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو یا بار بار گلے میں مرچوں کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں خربوزے کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔
دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بنی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں۔ اس سے دانتوں کا پیلا پن بھی ختم ہو جائے گا اور دانتوں سے درد بھی غائب ہو جائے گا۔ روزہ کھولنے والے بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ پیٹ بھر جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو۔ پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور رنگت کو صاف کرتا ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو بھی دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کراؤ، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ سے اور آرام سے کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو انسان کھانے کو چبا کر نہیں کھاتا تو اس کو بہت سی پیٹ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے تو اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ہمیشہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت میں رہو: پرجوش، کھلے ذہن والے لوگ، حوصلہ افزائی کرنے والے، شکر گزار اور پر اعتماد۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے جو انسان آپ کے ذہن میں آیا وہی آپ کی خوشی یا غمی کی وجہ ہوتی ہے۔ پودینے کی ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 بار پئیں۔ معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو گرمی میں پسینہ نہیں آئے گا۔ مچھر کو او پازیٹیو بلڈ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے سے 4 گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ اگر کوئی پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پیو۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ چہرے پر داغ دھبے ہیں تو دانوں سے بچنا ہے تو کریلے کا پانی پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا لگا ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کیا کرو، اس سے دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مریض صحت یاب ہو جائے گا اور اس سے شوگر بالکل ختم ہو جائے گی۔ گلاب کا پھول سونگھ لو، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ سبز ٹماٹر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میری آپ نے اس چھوٹی سی ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔